السلام علیکم۔ ہلاکو خان کون تھا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایک نجوم نے کہا تھا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، سورج طلوع نہیں ہوا کرے گا، زمین بنجر ہو جائے گی، اور تو اور اس نے یہاں تک پیشگوئی کی اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ خود بھی 1 سال کے اندر ہی اندر مارا جائے گا۔ اس نجومی کی پیشگوئیوں کا اور اس کا اپنا کیا ہوا؟ کیا عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا یہ اعتماد درست تھا کہ ہلاکو خان کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ میں ہوں نادیہ فاروق اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو ہلاکو خان اور بغداد کی ناقابل فراموش کی کہانی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، اور دیکھیے ہلاکو خان نے ساری زندگی اس مطلب کی لاج رکھی۔ اس نے جو ظلم کیا بے پناہ کیا۔ وہ محض 9 سال کا تھا جب اس نے پہلا شکار کیا۔ یہ ایک جنگلی بکری تھی جو اس نے اپنے بھائی ابلئی خان کے ساتھ مل کر شکار کی تھی۔ پھر وہاں کی رسم کے مطابق اس کے دادا چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کی انگلی زخمی کر کے اس کا خون نکالا، شکار کے خون میں ٹپکایا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہلاکو خان نے شکار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ہلاکو خان کی زندگی گمنامی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا بھائی مونگ خان منگولوں کا خاقان بنا تو اس کا ستارہ بھی چمکنے لگا۔ مونگ خان نے کوچین کو فتح کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی قبلئی خان کو منتخب کیا، جبکہ اسلامی دنیا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے اس کی نظر انتخاب پر اپنے دوسرے بھائی ہلاکو خان پر پڑی۔ اس مقصد کے لیے مونگ خان نے ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنایا اور اسے مصر تک پھیلے اسلامی ممالک کو زیر و زبر کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے خوشی خوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ 19 اکتوبر 1253 کو 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر منگول سلطنت کے دارالحکومت گادا کورم سے روانہ ہوئے۔ لشکر کی روانگی سے کچھ وقت ہی پہلے مونگ خان نے ہلاکو خان کو ایک اور حکم دیا۔ اس نے کہا، امور دریا کے کناروں سے مصر کی سرزمین تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دو۔ جو کوئی تمہارے سامنے جھک جائے اسے مہربانی اور خوشی دلی سے پیش آنا، لیکن جو تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے اسے ذلت کے پاتال میں پھینک دینا۔ ہلاکو خان نے اپنے بڑے بھائی کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ ایران کو تخت و تاراج کرنے کے لیے چل پڑا۔ یہ منگول لشکر قراقورم سے سمرقند اور پھر نیشا پور کے راستے سے ہوتا ہوا 3 برس میں ایرانی صوبے قزلین میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کا پہلا ٹارگٹ تھا، یعنی ہلاکو خان نے باطنی فرقے ملٹری بیس پر حملہ کرنا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر الموت کا قلعہ تھا۔ یہ لوگ باکمال اور سپاہ قاتل تھے۔ انہیں تاریخ میں حشیشینس یا ایسیسینس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الموت کا قلعہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، البرز کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد بھی بہت سے چھوٹے بڑے قلعوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے
ان قلعوں کا محاصرہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ہلاکو خان نے 1256 میں ان قلعوں کا مشکل محاصرہ بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسیسین کا گرینڈ ماسٹر رکن الدین خورشاہ الموت کے ایک اور قلعے میں چھپا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے اس قلعے پر بھرپور حملہ کیا اور 15 روز میں اس نے قلعہ فتح کر کے گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو گرفتار کر لیا۔ گرینڈ ماسٹر کے پکڑے جانے کے بعد اب باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے رکن الدین سے زبردستی ہتھیار ڈلوانے کا حکم لکھوایا اور اسیسینز کے تمام قلعوں میں بھیج دیا۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کا پیغام دیکھتے ہی زیادہ تر قلعوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ منگول فوج ان قلعوں میں داخل ہوئی اور مقامی آبادی کو گرفتار کر کے حفاظتی دیواریں گرا دی، لیکن الموت کا قلعہ جو کہ اسیسین کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے محافظوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب سخت محاصرے کے باوجود بھی قلعے کو فتح نہ کیا تو اس نے مجبوراً محافظوں کو ایک پیشکش کی۔ اس نے کہا اگر وہ بیوی بچوں اور سامان سمیت قلعہ چھوڑنے پر تیار ہو جائے تو ان کی جان بخش دی جائے گی۔ یہ پیشکش محافظوں نے قبول کر لی اور وہ جان بچا کر نکل گئے۔ وہ تو نکل گئے، لیکن جب قلعہ خالی ہو گیا اور منگولوں کے قبضے میں آ گیا تو ہلاکو خان نے خون ریزی شروع کر دی۔ اس نے دوسرے قلعوں سے گرفتار کیے گئے افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ تعداد 1,00,000 کے قریب بنتی ہے۔ قلعہ الموت کے تلاشی کے دوران ہی وہاں سے مشہور زمانہ ماہر فلکیات نصیر الدین توسی کو بھی برآمد کیا گیا جو اسیسینز کے قید میں تھا۔ ہلاکو خان نے توسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ منگولوں نے قلعہ الموت میں موجود ان گنت کتابیں جلا دیں، لیکن ہلاکو خان کے ایک ملازم تاریخ دان عطا ملک جوہنی کے مشورے پر کئی قیمتی کتابیں بچا بھی لی گئی تھیں۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو منگول دارالحکومت قراقورم بھیج دیا گیا، جس کے بعد وہ کسی نامعلوم حالات میں قتل ہو گئے۔ الموت کی فتح کے ساتھ ہی اسیسین کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ ہلاکو خان کا پہلا مشن بھی مکمل ہو گیا۔ وہ الموت کے قلعے سے نکل کر ایرانی شہر ہمدان چلا گیا اور اسے اپنی بیس بنا لیا۔ اب اس کے سامنے تھا اس کا اگلا ٹارگٹ عباسی خلافت کا دارالحکومت، مسلمانوں کا عظیم شہر بغداد۔ منگول خاقان مونکے خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ہدایت کی تھی کہ بغداد پر حملہ صرف اس صورت میں کیا جائے جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرے، لیکن منگولوں کی سلطنت میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بغداد کی تباہی چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں عیسائی پیش تھے، لیکن یہ لوگ منگولوں کی مدد سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیوں کی منگولوں پر اثر رسوخ کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہلاکو خان کی ماں اور بیوی ڈیکون خاتون دونوں عیسائی تھیں۔ ہلاکو خان کی بیوی تو مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتی تھی اور ان کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیتی تھی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے دونوں میاں بیوی کے
ایسے اسکیچز بھی تیار کر رکھے تھے جن میں انہیں سلپ پکڑے ہوئے دیکھا گیا۔ منگول فوج کے بہت سے سپاہی بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جارجیا اور آرمینیا کے عیسائی ریاستیں بھی ہلاکو خان کے مدد کے لیے فوج بھیج چکے تھے۔ آرمینیائی عیسائیوں نے موجودہ ترکی کے علاقے تسلیشیا میں بھی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر رکھی تھی جسے لٹل آرمینیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ ہیتوم خود منگولوں کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے بالادستی قبول کر چکا تھا، لیکن اصل میں وہ بھی منگولوں کی مدد سے ترکی اور شام کے علاقوں میں پھر سے عیسائیوں کی طاقتور حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی مشہور ہے کہ خاقان مونکے خان نے ہیتوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بغداد کو ضرور تباہ کرے گا، لیکن یہ بات زیادہ تر تاریخ ریکارڈ سے ثابت نہیں، اس لیے اسپیکولیشن لگتی ہے۔ تو ہلاکو خان کی عیسائیوں سے قربت، بیوی کا اثر سلوک اور شاید کچھ حد تک اتحادیوں کا دباؤ بھی تھا جو ہلاکو خان کو بغداد کی تباہی پر اکسا رہا تھا، لیکن مونکے خان کا حکم تھا کہ بغداد پر صرف اس صورت میں حملہ کیا جائے جب خلیفہ اطاعت قبول کرنے سے انکار کرے۔ تو ہلاکو خان نے اپنے بڑے بھائی کے حکم کے مطابق ستمبر 1257 میں عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو ایک خط لکھا۔ ہلاکو خان نے لکھا، تمہیں یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ منگولوں نے دنیا کو کیسی سزائیں دی ہیں۔ ہم سے نفرت اور ہم سے مقابلہ کرنا بند کر دو، کیونکہ تم صرف اپنا وقت ضائع کرو گے۔ شہر کے حفاظتی انتظامات ختم کر دو، خندقوں کو بھر دو، تم خود ہمارے پاس آؤ یا اپنے کمانڈر سلیمان شاہ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اگر تم ہمارا حکم مانو گے تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ہم تمہیں تمہاری سلطنت کا مالک رہنے دیں گے، لیکن اگر تم نے جنگ کا راستہ اپنایا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار رہو گے۔ یاد رکھو، اگر میں فوج لے کر بغداد پہنچ گیا تو تمہیں آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دوں گا۔ میں ایک شیر کی طرح تمہیں پاتال میں پھینک دوں گا۔ میں تمہارے ملک میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے شہر اور تمہاری سلطنت کو شعلوں میں بدل دوں گا۔ عباسی خلیفہ اس خط سے خوف زدہ تو کیا ہوتا، الٹا اس نے سخت ترین جواب دیا۔ اس نے لکھا، نوجوان، تمہارا سیاسی کیریئر تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ تمہیں خوشیاں مناتے ہوئے جمعہ یا 8 دن ہوئے ہیں اور تمہیں لگنے لگا ہے تم ساری دنیا سے بڑے ہو گئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اپنی فوجی طاقت سے ستارے کو زنجیروں میں جکڑ لو گے؟ تم بھول رہے ہو مشرق سے مغرب تک اللہ کی عبادت کرنے والا، خواہ وہ بادشاہ یا فقیر یا نوجوان یا بوڑھا، وہ ہمارے دربار کا غلام ہے اور ہماری فوج کا حصہ ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، لیکن اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو بالکل مت ہچکچاؤ اور بہانے مت بناؤ۔ میرے پاس لاکھوں سپاہی تیار کھڑے ہیں۔ جب خلیفہ ہلاکو خان کو یہ خط سخت ترین جواب بھیج رہا تھا تو اس کا وزیر اعظم ابن القیمی ڈبل گیم کر رہا تھا۔
وہ خاموشی سے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے پیغامات بھجوا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان نے دیکھا عباسی خلیفہ منگولوں کی اطاعت پر تیار نہیں ہو رہا تو اس نے ایک فائنل وارننگ بھیجی۔ اس نے لکھا، چاند تبھی چمکتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عباسی خلیفہ جس طاقت کی بات کر رہے ہیں وہ تبھی استعمال ہوگی جب منگولوں کا سورج چھپ جائے گا، اور ظاہر ایسا تو ابھی تک تھا ہی نہیں۔ جب یہ پیغام عباسی خلیفہ کو ملا تو اس نے غصے میں پیغام لے کر آنے والوں کو تماشا بنا دیا۔ انہیں جی بھر کے گلیوں میں گھسیٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ عباسی خلیفہ کا ہلاکو خان کے خلاف جنگ کے اعلان تھا۔ ہلاکو خان نے جنگ کی تیاریاں زوروں شوروں سے شروع کر دی۔ عباسی خلیفہ کا سارا اعتماد اس وجہ سے تھا کہ اسے یقین تھا کہ ہلاکو خان مسلمانوں کے خلیفہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو سچ مچ آ رہا ہے تو مستعصم باللہ گھبرا گیا۔ اس نے شاہی نجومی کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ درباری نجومی نے درباری جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو سورج نہیں نکلے گا، بادل برسنا بند کر دیں گے، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اور جو آپ پر حملہ کرنے نکلے گا اس کی فوج کو زلزلے نگل جائیں گے۔ نجومی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حملے کی صورت میں ہلاکو خان 1 سال کے اندر اندر خود بھی مر جائے گا۔ شاہی درباری نجومی اتنا پر اعتماد تھا، اس نے یہ بھی مار دی کہ اگر اس کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی تو بھلے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ لوگوں، جو آپ نے سنا وہ تاریخ کا واقعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت آپ کو تب ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہلاکو خان کے نجومی نے کیا کہا۔ بغداد کے نجومی کی اس پیش گوئی کی اطلاع جب ہلاکو خان کو ہوئی تو اس نے اپنے خاص نجومی کو بلایا۔ نصرالدین توسی بھی پاس ہی کھڑا تھا اور اس نے نجومی سے پوچھا کہ کیا عباسی خلیفہ کا نجومی جو بات کہہ رہا ہے وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ ہوا حیرت ہلاکو خان کو اپنے نجومی نے جو کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس جواب پر ہلاکو خان غصے سے کھول اٹھا اور نجومی کو غدار قرار دیتے ہوئے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے نصرالدین توسی کی طرف دیکھا جو الموت کے قلعے سے نکلنے کے بعد سے ہلاکو خان کا ملازم ہو چکا تھا۔ اس نے نصرالدین توسی سے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا ہوگا؟ نصرالدین توسی ستاروں سے زیادہ زمانے کی چال سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، اب مستعصم باللہ کی جگہ ہلاکو خان کا راج چلے گا۔ ہلاکو خان اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جب بغداد میں خلیفہ کو علم ہوا کہ نجومی کی پیش گوئیوں نے ہلاکو خان پر کچھ اثر نہیں کیا تو منگول لشکر کی گھولناکیاں اس کے حواس پر سوار ہو گئیں۔ اس نے بلند باند دعووں کے خطوں کے بجائے اس نے ہلاکو خان کی منتیں شروع کر دیں۔ اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا، تم جتنا سونا چاہو مجھ سے لے لو مگر حملہ مت کرنا۔ ہلاکو خان نے جواب دیا کہ اب پیغامات بھیجنے کا وقت ختم، ابھی میں تمہیں اپنے سامنے ایک قیدی کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خان نومبر 1257 میں بغداد پر حملے کے لیے چلا۔ ہلاکو خان کے لشکر کی تعداد کا اندازہ 70,000 سے 1,20,000 تک لگایا جاتا ہے۔ البتہ ماڈرن ہسٹورینز کہتے ہیں
کہ بغداد پہنچنے تک ہلاکو خان کی فوج 3 لاکھ ہو چکی تھی، جبکہ خلیفہ کے پاس کل ملا کر 50 سے 60 ہزار تک سپاہی موجود تھے۔ میلوں پر میل مارتا ہلاکو خان 18 جنوری 1258 کو مسلمانوں کے عظیم شہر بغداد کے دروازے پر لشکر لیے کھڑا تھا۔ 13ویں صدی کا بغداد یعنی اس وقت کا بغداد 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک حصہ دریائے دجلہ کے مشرقی طرف اور دوسرا مغربی طرف۔ مغربی طرف والا حصہ پرانا تھا، گول دائرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا، اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلاب وغیرہ سے کافی تباہ ہو چکا تھا۔ اس حصے کو مدینۃ السلام یعنی امن کا شہر کہتے تھے۔ دوسرا حصہ مشرقی طرف والا تھا، جسے آپ اصل شہر کہہ سکتے ہیں۔ یہ سائز میں بڑا تھا، یہاں شاہی محل تھا اور یہیں زیادہ آبادی بھی تھی۔ اسے الرصافہ کہتے تھے۔ اس کے کچھ فاصلے پر عیسائیوں کی ایک بستی بھی تھی۔ اس حصے کی ایک طرف دریا ہے تو دوسری طرف، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، 10 میل لمبی حفاظتی دیوار بھی تھی، لیکن یہ دیوار بہت تگڑی دیوار نہیں تھی، کمزور سی تھی اور قلعوں کی دیوار کی طرح بڑے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے سائز کے اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور بہت پرانی تھی۔ اس دیوار کی حفاظت کے لیے اہم ترین چیز اس کے جنوبی کونے میں ساؤتھ کارنر پر موجود ایک بڑا سا ٹاور برج العجمیہ پرشم ٹاور تھا۔ اگر صرف یہ ٹاور ہی گرا دیا جاتا تو شہر میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو منگولوں نے کسی بھی وجہ سے مغربی شہر مدینۃ السلام کو چھوڑتے ہوئے مشرقی شہر الرصافہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 2 طرف سے تھا، حفاظتی دیوار کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے دریا کی سمت سے بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ منگول لشکر شہر پر حملہ کر دے، خلیفہ نے ایک غلطی اور کی، وہ یہ کہ اس نے 20,000 گھوڑ سوار منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے شہر سے باہر بھیج دیے۔ یہ فوج دریائے دجلہ پار کر کے منگولوں کے مقابلے پر نکلی، مگر منگول اس فوج کا مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور ایک نہر تک آ گئے جو کہ دجلہ اور فرات کے پانی کو ملاتی تھی۔ یہاں منگول انجینئرز نے ایک ٹریپ رکھا ہوا تھا۔ اسی ٹریپ کے مطابق جب خلیفہ کی فوج اس نہر تک پہنچی تو منگول انجینئرز نے نہر کے بند توڑ دیے۔ بند ٹوٹتے ہی پانی کا سیلاب خلیفہ کی فوج کو بہا لے کر گیا۔ 2 فوجی پانی سے بچ گئے، انہیں منگولوں نے قتل کر دیا۔ گھڑ سوار فوج کی تباہی شہر کے محافظ فوج کے حوصلے توڑ دینے والی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ منگولوں کا بغداد پر حملہ بہت شدید تھا۔ 28 جنوری سے 4 فروری تک شہر پر مسلسل پتھروں کی اور بارود کی بارش جاری رہی۔ اس وقت تک برج العجمی میں بڑا شگاف پڑ چکا تھا، تو 5 فروری کو یعنی اگلے دن منگولوں نے ایک حملہ کر کے برج العجمی سے شہر کے ایک دوسرے دروازے باب الطلسمی تک کی حفاظتی دیوار تک قبضہ کر لیا۔ اب وہ جب چاہے شہر میں داخل ہو سکتے تھے۔ بغداد کی جنگ عملاً ختم ہو چکی تھی اور اب خلیفہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں خلیفہ مستعصم باللہ اور ہلاکو خان میں بات چیت شروع ہو گئی، اور جانتے ہیں ہلاکو خان نے سب سے پہلے کس شخص کو اپنے سامنے بلایا؟ اس نے کہا ذرا اس نجومی کو تو حاضر کیا جائے جس نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو سورج نہیں نکلے گا، بادل نہیں برسیں گے اور تو اور ہلاکو خان بھی مر جائے گا۔ جب نجومی کو اس کے سامنے لایا گیا تو ہلاکو خان نے پہلے تو اسے خوب کھری کھری سنائی اور اس کا پتا پانی کیا، پھر ہلاکو خان نے اسے یاد دلایا
کہ تم نے کہا تھا کہ اگر تمہاری پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے، تو کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے؟ اور پھر نجومی کو ہلاکو خان کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ مستعصم باللہ بغداد شہر کے 3000 شرفا کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ ان لوگوں میں سید تابع مساجد کے امام اور ان جیسے دیگر لوگ شامل تھے۔ خلیفہ نے خود کو بغیر کسی پیشگی شرط کے ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہے۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی خلیفہ کی فوج نے ہتھیار ڈالے، منگول فوجیوں کو گرفتار کر کر شہر سے باہر لے گئے۔ انہیں 2 گروپس میں تقسیم کر کے اور پھر ایک ایک فوجی کو قتل کر دیا۔ 13 فروری کو منگولوں نے شہر کی حفاظتی دیوار کا بڑا حصہ توڑ دیا اور شہر میں داخل ہو کر تباہی مچا دی۔ منگول فوج ہفتوں تک قتل عام کرتی رہی۔ بغداد دی سٹی آف پیس دی سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو لائسنس دے دیا تھا کہ وہ جس کی چاہے عزت لوٹے، جسے چاہے مار دے اور جسے چاہے لوٹ لے۔ اگر حمام تھا تو صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو۔ اس قتل عام میں 8 سے 20 لاکھ لوگ قیمتی جان گنوا بیٹھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں سپرد خاک کرنا ناممکن ہو گیا تھا، جس سے اتنی بدبو پھیل چکی تھی کہ ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر سے باہر لگانا پڑا۔ اس قتل عام کے دوران ایک منگول سپاہی نے گلیوں میں 40 دودھ پیتے بچے دیکھے جو ماں باپ کے بغیر بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ منگول سپاہی کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے انہیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے آزاد اور خاموش کروا دیا۔ قصہ مختصر کے قتل عام کے بعد بغداد کو آگ لگا دی گئی۔ شاندار عمارتیں، محل، مقبرے، کتب خانے اور مساجد سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بغداد میں اس وقت دنیا کی عظیم لائبریری ہاؤس آف وزڈم یا بیت الحکمہ تھی۔ اس میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں تھیں۔ ان میں سائنس تھی، تراجم تھے، فلسفی تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ لیکن یہ کتابیں جلا دی گئی اور دریا میں بہا دی گئی۔ دجلہ کا پانی جو پہلے مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا، اب کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ ڈرا سہما ہوا دریائے دجلہ کئی دن تک یہی سیاہی لیے اجڑے بغداد کے قدموں میں بہتا رہا۔ علمی خزانہ برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کی دولت کی تلاشی لی۔ مستعصم باللہ نے بہت سی دولت زمین کے نیچے ایک خفیہ چیمبر میں چھپا رکھی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو یہ چیمبر چھت تک سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے ہر ٹکڑا تقریباً آدھا کلو وزن کا تھا۔ خلیفہ کے حرم سے اس کی 700 بیویاں اور کنیزیں اور 1000 خواجہ سرا بھی نکلے۔ خلیفہ کی بیویوں کو منگولوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ خواجہ سراہوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ کو کئی روز تک بھوکا پیاسا قید میں رکھا گیا۔ پھر ہلاکو خان نے اسے ایک دن طلب کیا۔ اسے لایا گیا تو خلیفہ نے ہلاکو خان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ ہلاکو خان نے جواب میں اسے ایک سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا، یہ کھا لو۔ خلیفہ نے کہا، سونا تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس پر ہلاکو خان نے جواب دیا، جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تم نے اس سونے سے مزید فوج بھرتی کیوں نہیں کی؟ تم نے لوہے کے دروازے توڑ کر تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے دریا کے پار آ کر مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
خلیفہ نے ان باتوں کے جواب میں صرف ایک بات کہی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ اس جواب پر ہلاکو خان بولا، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا کی مرضی ہی ہوگی۔ بغداد سٹی آف پیسٹ، سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ منگول اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہلاکو خان کو گرفتار رکھا جائے یا اب قتل کر دیا جائے، چونکہ اس کے نتیجے میں بغاوت کا خدشہ تھا، اور کچھ ایسی باتیں بھی مشہور تھیں کہ اگر مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا تو شاید زلزلے آ جائیں یا طوفان وغیرہ۔ لیکن پھر نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو کنونس کیا کہ خلیفہ کو قتل کرنے سے کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس سے پہلے بڑے اور محترم مسلم لیڈر جان سے چلے گئے تھے لیکن کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ اس گفتگو کے بعد ہلاکو خان مستعصم باللہ، اس کے بڑے بیٹے اور 5 وفادار خواجہ سراہوں کو شہر سے باہر لے گیا اور سب کی گردنیں اتار دی۔ تاریخ میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ ہلاکو خان نے خلیفہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ کو اس کے خزانے سمیت شہر کے ایک ٹاور میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہیں وہ فروری کے آخر میں 1258 میں بھوکا پیاسا مر گیا، جبکہ اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں تلے روندے جانے کی روایت بھی کچھ کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور یہ سب ریفرنس آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، اب پیچھے رہ گیا اس کا غدار وزیر ابن القیمی۔ وہ اور کچھ دوسرے امراء ہلاکو خان سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ اب اس کے دربار کا حصہ بھی بن گئے تھے۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن اس وقت کسی دوسرے مسلمان حکمران میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ منگولوں سے اس سارے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکے۔ لیکن اس میں بغداد کے حالات کی تباہی کا سن کر منگول خاندان ہی کے ایک بڑے خاقان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کہا، ہلاکو خان نے ہم سے مشورہ کیے بغیر خلیفہ کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کے عظیم شہروں کو تباہ کیا ہے۔ میں اللہ کی مدد سے معصوموں کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کون تھا یہ منگول خاقان اور کیسے بدلہ لیا اس نے؟ وہ مسلمان حکمران کون تھا جس نے ہلاکو خان کو خوش کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی؟ اور وہ کون تھا جس نے ہلاکو خان کو ٹانگ سے پکڑ لیا؟ کیسے ہلاکو خان عظیم فاتح سے عظیم شکست خوردہ انسان کیسے بنا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہلاکو خان تھا کے دوسرے اور آخری حصے میں۔ یہ اسرائیل کا عین ہارود نیشنل پارک ہے، جس میں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس چشمے کو عربی میں عین جالوت یعنی جالوت کا چشمہ کہتے ہیں۔ 700 برس پہلے یہ جگہ شام کا حصہ تھی۔ 1260 میں اس چشمے کے کنارے انسانی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف بغداد کو تاراج کرنے والا ہلاکو خان تھا اور دوسری طرف مملوک سلطنت کا مسلمان حکمران تھا۔ اس جنگ نے انسانی تاریخ کا دائرہ کیسے موڑ کر رکھ دیا؟ کون سا منگول تھا جس نے مسلمانوں کے لیے ہلاکو خان سے ٹکر لے لی تھی؟ میں ہوں نادیہ فاروق، اور سنو دیکھو جانو کہ ہلاکو خان کون تھا۔ کہانی کا آج دوسرا اور آخری حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بغداد فتح ہونے کے بعد عراق سے ترکی تک مسلمان اور غیر مسلمان سب حکمران ہلاکو خان کے دربار میں پیش ہو کر اس کی اطاعت قبول کرنے لگے، بلکہ ان میں تو ہلاکو خان کی چاپلوسی کا باقاعدہ ایک مقابلہ سا چل رہا تھا۔ لیکن ترکی کا ایک سلجوق حکمران کائقوس ثانی جو سب پر بازی لے گیا،
پہلے تو اس نے ہلاکو خان کو جرابوں کا ایک ایسا جوڑا پیش کیا جس پر اس کی خود کی تصویر بنی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر ہلاکو خان کے سامنے جھکا دیا اور کہا، حضور آپ اپنا پاؤں اس غلام کے سر پر رکھ دیجئے۔ اب ہلاکو خان نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا یا نہیں رکھا کچھ واضح نہیں، لیکن وہ منگول وارلورڈز نے یہ ضرور لکھا ہے کہ خوشامد کی ایسی بلا مقابلہ کارکردگی دیکھ کر منگول دربار حیران پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں ایک اور مسلمان حکمران محسن کار گورنر بدر الدین لولو تھا، جس کی عمر 90 برس سے بھی زیادہ تھی۔ جب وہ ہلاکو خان کے دربار میں حاضری دینے جا رہا تھا تو اس کے درباریوں نے اسے روکا اور کہا ایسا کرنے میں خطرہ ہے۔ جواب میں بدر الدین نے خوش دلی سے جواب دیا، اگر ہلاکو خان کچھ کرے گا تو میں اسے کانوں سے پکڑ لوں گا۔ بدر الدین ہلاکو خان کے دربار میں آیا اور اس کے لیے بہت سے تحفوں کے ساتھ ساتھ سونے کی بالیاں بھی لے کر آیا جو اس نے پیش کی۔ منگولوں میں بالیوں کا رواج تھا، چنانچہ ہلاکو خان نے یہ تحفہ بھی قبول کر لیا۔ یہاں بدر الدین نے یہ درخواست کی وہ یہ بالیاں اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو پہنائے گا۔ ہلاکو خان نے یہ درخواست قبول کر لی۔ بوڑھے بدر الدین نے کانپتے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو وہ بالیاں پہنا دی۔ تو یوں اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک طرف سے ہلاکو خان کو کانوں سے پکڑ ہی لیا تھا۔ کائکوس اور بدر الدین کی طرح اور حکمران بھی آتے گئے اور تحفے دے کر ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرتے رہے، مگر شام کے ایوبی حکمران اور مصر کے مملوک نے آنے اور جانے والوں میں اور تحائف پیش کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اس وقت شام کے مختلف حصوں پر مختلف حکمران حکومت کر رہے تھے۔ یہ پورا علاقہ کسی ایک حکمران کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوب کا پرپوتا نصر الدین یوسف انہی میں سے ایک طاقتور حکمران تھا جو دمشق اور حلب بھی کہا جاتا ہے اس پر حکومت کر رہا تھا، جبکہ مصر پر مملوک خاندان حکومت کر رہا تھا اور ان کا حکمران سیف الدین قدس تھا۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہلاکو خان کے بڑے بھائی ممکن خان نے حکم دیا کہ آمور دریا سے مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دیا جائے، تو اسی حکم کے تحت اب ہلاکو خان شام اور مصر کو بھی ہر قیمت پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان آذربائیجان چلا گیا۔ آذربائیجان کا جو حصہ اس وقت ایران میں شامل ہے، وہاں تبریز اور مراغہ کے شہروں کو ہلاکو خان نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ یہ خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا جزیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی مشہور جھیل ارمیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اسے کبھی جزیرہ شاہی بھی کہا جاتا تھا اور آج کل اسے جزیرہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ہلاکو خان نے ایک قلعہ بنوایا۔ بغداد سے لوٹی ہوئی دولت کا بڑا حصہ اس قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اب آذربائیجان کو بیس بنا کر ہلاکو خان شام اور مصر کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس مہم کے لیے اس نے 1,20,000 سپاہی تیار کیے۔ ان سپاہیوں میں ترکی کے علاوہ آرمینیائی جارجین دستے بھی موجود تھے۔ 1259 کے آخر میں ہلاکو خان آذربائیجان سے نکلا اور ترکی سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھا۔ اس دور میں موجودہ لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین بھی شام کا ہی حصہ تھے۔ ہلاکو خان چاہتا تھا کہ شام میں اس کے داخلے سے پہلے اس کا خوف وہاں پہنچ جائے، اور پھر یوں ہوا کہ ایسا ہو بھی گیا۔ ترکی کے خوبصورت جھیل
لیمون کے قریب ایک چھوٹے سے قلعے پر ایوبی خاندان کا ایک شخص الکامل نگران تھا۔ جب ہلاکو خان کی فوج اس قلعے کی طرف بڑھی تو گورنر نے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ہار گیا۔ منگولوں نے اسے زندہ پکڑ لیا اور پھر اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی جسم کے حصے کاٹ کاٹ کر کھائے۔ اس غیر انسانی سلوک نے جلد ہی گورنر کی جان لے لی تھی۔ منگولوں نے وہاں کے تمام مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان تیزی سے شامی شہر الیپو کی طرف بڑھا۔ یہ ناصر الدین یوسف کا دارالحکومت تھا۔ جنوری 1260 میں ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ الیپو کے سامنے پہنچ گیا۔ ناصر الدین ہلاکو خان کی آمد سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر دمشق جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہر کے محافظوں نے ایک ہفتہ ہلاکو خان کو روکے رکھا، لیکن ناکام رہے۔ پھر جب منگول فوج شہر کے اندر داخل ہوئی تو یہ محافظ شہر کے اندر ایک قلعے نما عمارت میں پوزیشن لے کر منگولوں کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن 25 فروری 1260 تک یہ عمارت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر فاتح منگول فوج نے الیپو میں مسلمانوں کے خون سے جی بھر کے ہاتھ رنگے۔ منگول فوج میں شامل جورجیا کے سپاہی ہلاکو خان کے حکم کے بغیر ہی الیپو کی جامع مسجد بھی شہید کر دیے۔ شہر کے زیادہ تر مسلمان قتل کر دیے گئے۔ الیپو کے بعد اب ہلاکو خان کا اگلا نشانہ دمشق تھا۔ ناصر الدین یوسف نے ہلاکو خان کے مقابلے کے لیے یہاں بہت سی فوج جمع کر رکھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناصر الدین صلاح الدین ایوبی کا پوتا خود ہمت ہار چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ منگولوں سے نہیں لڑ سکتا، چنانچہ اس کے وہ کمانڈرز جو منگولوں سے لڑنا چاہتے تھے وہ اسے چھوڑ کر مصر میں مسلمانوں کی ایک دوسری سلطنت مملوک کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک کمانڈر ببرس بھی تھا، وہ منگولوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ لوگ مصر پہنچے اور وہاں کے مملوک سلطان سیف الدین قدس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ناصر الدین یوسف اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بھی جان بچانے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا، لیکن مملوک حکمرانوں نے اسے مصر میں داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ ناصر الدین یوسف ایوبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہ خاندان مصر پر حکومت کر چکا تھا۔ اس لیے مملوکوں کو خوف تھا کہ کہیں ناصر الدین یوسف مصر میں داخل ہو کر نئے حلقے نہ بنائے اور ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ دراصل اس دور کی تمام حکومتیں چونکہ طاقت کے زور پر بنتی اور ٹوٹتی تھی، اس لیے فیصلے بھی خوف یا احساس تحفظ کی بنیاد پر ہی زیادہ تر کیے جاتے تھے، اور پوری دنیا میں ایسا ہی تھا۔ کوئی کسی پر کھلا اعتبار نہیں کرتا تھا، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو ناصر الدین یوسف کی غیر موجودگی اور کمانڈرز کے چلے جانے کے بعد منگولوں نے بہت آسانی سے دمشق بھی فتح کر لیا۔ دمشق کے گورنر کا سر قلم کر دیا گیا، جبکہ ہومس اور حماس سمیت کئی شامی گورنرز نے بغیر کسی لڑائی کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ناصر الدین یوسف کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور وہ شام کے مختلف علاقوں میں مارا پھر رہا تھا، تو جلد ہی وہ ایک جگہ سے واپسی پر منگولوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے ہلاکو خان کے پاس لایا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک قید رہا۔ اب شام کے زیادہ تر حصوں پر منگولوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ منگول فوج اور پیش قدمی کرتے ہوئے مصر علاقے صحرائے سینا تک پہنچ گئی تھی، حتیٰ کہ منگولوں نے غزہ میں بھی اپنی فوجی بیس قائم کر لی تھی۔ البتہ حیرت انگیز طور پر منگول فوج بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئی۔ اسی طرح منگولوں نے اسرائیل اور لبنان کے ساحلی
شہر عکاس اور سدون پر بھی حملہ نہیں کیا۔ اس وقت ان شہروں پر صلیبیوں کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان کی یہ زبردست پیش قدمی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ منگول اب جلد ہی مصر میں بھی داخل ہو جائیں گے، لیکن غزہ کا مقام ان کی پیش قدمی کی آخری حد ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ یہاں اچانک ایک ایسی خبر پہنچی جس نے ہلاکو خان کے منصوبے چوپٹ کر دیے اور تاریخ کا دائرہ بدل گیا۔ ہلاکو خان کو پیغام ملا کہ منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان جنوبی کوچین کو سلطنت کو فتح کرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلا گیا ہے، جبکہ اس کی جانشینی کے لیے ہلاکو خان کے بھائیوں قبلئی خان اور اریبوگ میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مونکے خان کی اچانک موت اور جانشینی کی لڑائی نے ہلاکو خان کو پریشان کر دیا۔ اس نے مصر پر حملے کا پلان روک دیا۔ ہلاکو خان نے اپنے کمانڈر بوکا کی سربراہی میں 20,000 کے قریب شام میں فوج چھوڑی اور خود باقی فوج کے ساتھ آذربائیجان چلا گیا۔ وہ قبلئی خان اور اریبوگ کی لڑائی میں قبلئی خان کی حمایت کر رہا تھا، لیکن وہ خود فوج لے کر قبلئی خان کی مدد کے لیے نہیں گیا، بلکہ آذربائیجان میں رک کر اپنے رشتہ دار منگول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ رشتہ دار ہلاکو خان اور قبلئی خان دونوں کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ منگول چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کی اولاد میں سے تھا اور اس کا نام تھا برکے خان۔ منگول سلطنت کے اس حصے کو جہاں برکے خان حکومت کرتا تھا اسے گولڈن ہوڈ کہا جاتا تھا۔ اب قبلئی خان اور اریبوگ کی لڑائی میں جہاں ہلاکو خان قبلئی خان کے ساتھ دے رہا تھا تو برکے خان کی ہمدردیاں اریبوگ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ قبلئی خان اور اریبوگ کی خانہ جنگی کے دوران 4 برس ہلاکو خان آذربائیجان میں ہی رہے تاکہ برکے خان کو قبلئی خان کی خلاف کسی فوج مہم پر جانے سے روکا جائے۔ اسی وجہ سے ہلاکو خان شام سے غیر حاضر رہا اور یہ غیر حاضری منگولوں کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ ہلاکو خان مصر کے محاذ سے عارضی طور پر ہٹ گیا تھا، لیکن مصر کو اپنے ماتحت کرنے کی خواہش اس میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے سفیر مملوک کے دربار میں بھیجے اور انہیں اپنی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مصر کا مملوک سلطان سیف الدین قدس بوڑھا تھا، مگر وہ بزدل ہرگز نہیں تھا۔ اس نے منگولوں کی غلامی کا طوق پہننے کے بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھا۔ اس نے منگول سفیروں کو ہی قتل کروا دیا جو سیف الدین قدس کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے آئے تھے۔ سیف الدین جانتا تھا کہ سفیروں کے قتل کے بعد اب منگولوں سے کھلی جنگ ضرور ہو چکی ہے، لیکن جو کہ ہلاکو خان ابھی آذربائیجان سے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے سیف الدین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جنگ میں پہل کر دی۔ جولائی 1260 میں سیف الدین کی فوج جس کی تعداد 15 سے 20,000 تک تھی، وہ صحرائے سینا سے شام میں داخل ہوئے۔ سیف الدین نے سب سے پہلے غزہ میں منگول فوجی اڈے پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کیا۔ مملوکوں کی اس چھوٹی سی کامیابی کی خبر جیسے ہی دمشق پہنچی، وہاں کے شہری منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن شام میں ہلاکو خان کا نائب قید بوکا بھی ایک زبردست کمانڈر تھا۔ اس نے تیزی سے یہ بغاوت کچل دی۔ اس کے بعد وہ سیف الدین کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ہلاکو خان کی فوج میں عیسائیوں کی بڑی تعداد شامل تھی، لیکن اس موقع پر شام کے ساحل پر موجود کرسچنز نے مملوک سلطان سیف الدین کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیف الدین کو اہل جالوت پہنچنے کا محفوظ راستہ دیا اور راستے میں کھانے پینے کی سپلائی بحال رکھی۔ مملوک
اور منگول فوجوں کا سامنا عین جالوت کے تاریخی مقام پر ہوا جو کہ اب اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مملوکوں کی 15 سے 20 ہزار فوج کے مقابلے میں کیٹبوکا کے پاس بھی 10 سے 20 ہزار فوج موجود تھی، یعنی تعداد میں یہ فوج مملوکوں کے تقریباً برابر ہی تھی، زیادہ فرق نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مملوک تعداد میں تو زیادہ تھے مگر ان کی زیادہ تر فوج منگولوں کی فوج کی طرح ڈسپلن اور ٹرینڈ نہیں تھی، لیکن مملوکوں کو ایک ایڈوانٹیج بہرحال حاصل تھا۔ ان کے پاس ایک جہاں دیدہ کمانڈر ببرس تھا۔ ببرس عین جالوت کے علاقے سے اچھی طرح واقف تھا، چنانچہ سیف الدین کے مشورے سے جنگ کی ساری پلاننگ اس کمانڈر نے کی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے والا تھا کہ منگولوں کی چالیں ان پر ہی الٹنے والی تھی۔ 3 دسمبر 1260 کے روز دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ببرس نے منگولوں کی اسٹریٹجی انہی کے خلاف استعمال کی۔ اس نے اپنے فوجی کا بڑا حصہ قریبی پہاڑوں میں چھپا دیا۔ پھر ببرس گھڑ سواروں کی چھوٹی سی فوج لے کر منگولوں کے مقابلے پر نکلا۔ ان گھڑ سواروں نے کئی گھنٹوں تک میدان جنگ میں ادھر ادھر گھوڑے بھگا کر منگولوں کو محصور رکھا۔ جب منگول لشکر تھک گیا تو ببرس نے میدان جنگ سے بھاگنے کی اداکاری کی۔ منگولوں نے فوراً بھاگتی لشکر کا تعاقب کیا اور جیسے ہی وہ پہاڑوں کے قریب پہنچے تو وہاں چھپی ہوئی مملوک فوج ان پر ٹوٹ پڑی، لیکن منگول بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ وہ گھیرے میں آنے کے باوجود خوب لڑے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ کی بازی ان کے حق میں پلٹ جاتی، مگر اس موقع پر سلطان سیف الدین نے اپنا ہود یعنی ہیلمٹ اتار پھینکا اور سپاہیوں کو للکار کر کہا، اسلام کی خاطر آگے بڑھو۔ یہ سن کر مملوک سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ پھر سے جم کر لڑنے لگے۔ تیروں اور تلواروں کے علاوہ مملوکوں نے چھوٹی سی توپ جسے مدفع کہا جاتا ہے اسے بھی خوب استعمال کیا۔ یہ توپ جانی نقصان تو زیادہ نہیں دیتی تھی لیکن منگولوں کے گھوڑوں کو ڈرا اچھا خاصا دیتی تھی۔ اس کے دھماکوں سے منگولوں کے گھوڑے بھدک جاتے تھے۔ فیصلہ کن جنگ جاری تھی کہ منگولوں کا ایک اہم ترین کمانڈر کیٹبوکا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے میدان جنگ میں قیدی بنا لیا گیا تھا اور اسی وقت اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہلاکو خان میری شکست کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس پر مملوکوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ بہرحال موت کی وجہ جو بھی ہو، جب کیٹبوکا کی لاش زمین پر گری تو منگولوں کی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی، وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے منگولوں کو انہی کے فارمولے سے شکست فاش دے دی تھی۔ یہ تاریخ کی ایک فیصلہ کن شکست تھی۔ اس کے بعد منگول شام میں ٹھہر نہ سکے اور الیپو تک کا سارا علاقہ ان کے ہاتھوں سے ایک بار پھر نکل گیا۔ جب ہلاکو خان کو عین جالوت کی شکست اور کیٹبوکا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں کھولنے لگا، لیکن اب وہ آذربائیجان تو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ قبلۂ خان اور اریکبوگ کی جنگ تو ابھی شروع ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 6000 منگولوں کی ایک فوج شام میں بھیجی۔ اس فوج نے الیپو پہ دوبارہ قبضہ کرتے ہوئے وہاں کے بچے کچے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، مگر جب یہ فوج شامی علاقے حمص کے قریب پہنچی تو وہاں 10 دسمبر 1260 کو 2000 کے قریب مسلمانوں کی ایک فوج نے منگولوں کو پھر سے شکست فاش دے دی۔ اس دوسری شکست نے ہلاکو خان اور منگولوں کی پیش قدمی ہمیشہ کے لیے روک دی۔ ہلاکو خان نے اس کے بعد پھر یہاں کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ شام پر منگولوں کا کنٹرول دریائے فرات کے مشرقی کنارے والے علاقوں تک محدود ہو گیا، جبکہ باقی شام مملوکوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ آپ جو دریا دیکھ رہے ہیں دریائے فرات، یہ منگولوں اور سلطنت کے درمیان بارڈر بن گیا تھا۔
ہلاکو خان نے شام میں اپنی دوسری شکست سے دل برداشتہ ہو کر قید میں موجود ایوبی خاندان کے آخری حکمران صلاح الدین ایوبی کے پرپوتے ناصر الدین یوسف کو قتل کر دیا، مگر شام میں شکست ہلاکو خان کی آخری لڑائی نہیں تھی۔ ابھی تو اسے گولڈن ہورڈ اور برقع خان کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ برقع خان وہی منگول تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا اور جس نے کہا تھا کہ ہلاکو خان نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے کیے بغیر مسلمانوں کے شہروں کو برباد کیا ہے اور خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی مدد سے بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے گا۔ اب ایک طرف منگولیا میں قبلئی خان اور ارگ بوگ لڑ رہے تھے تو ادھر ہلاکو خان اور برقع خان میں لڑائی چھڑ چکی تھی۔ پہلے گولڈن ہورڈ اور ہلاکو خان کی سلطنت بارڈر پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ ہلاکو خان پہلے ہی شام میں شکستوں سے پریشان تھا، تو اس نے فوج کا امور حال ایب کرنے کے لیے برقع خان کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی اور ایک بڑی فوج لے کر 1262 میں 1262 میں برقع خان کی سلطنت گولڈن ہورڈ میں داخل ہو گیا۔ برقع خان بھی فوج لے کر نکلا اور یوں دونوں منگولوں بڑے حکمرانوں میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی لڑائی میں جو آذربائیجان کے قریب کسی جگہ میں ہوئی، ہلاکو خان کو عبرتناک شکست ہوئی، لیکن پھر اس نے تیزی سے اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اگلی دو لڑائیوں میں برقع خان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر ہلاکو خان کو لگنے لگا تھا کہ اب وہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اباقا کو برقع خان کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ اباقا نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے تبریک کو پار کیا۔ یہ دو دریا جارجیا سے نکلتا ہے اور روسی کے علاقوں سے بہتا ہوا دریائے کیسپیئن میں گر جاتا ہے۔ جب اباقا اس دریا کو پار کر رہا تھا تو برف باری کی وجہ سے دریا کا پانی جم چکا تھا، اس لیے منگول فوج اسے پیدل ہی پار کر گئی۔ لیکن دریا پار کرنے کے بعد اباقا نے دشمن کا تعاقب کرنے کے بجائے وہیں پر کیمپ لگا لیا۔ یہاں منگول 3 دن تک دعوتیں اڑاتے رہے۔ اس دوران برقع خان کے جاسوس اس فوج پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو چوتھے روز اچانک برقع خان نے اپنی فوج کے ساتھ ان پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ 13 جنوری 1263 1263 کا دن تھا۔ برقع خان کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ اباقا کی فوج اپنا کیمپ چھوڑ کر بھاگ گئی اور افراتفری میں دریائے تبریک عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن دریا کی جمی ہوئی اوپری سطح جو پہلی بار دریا پار کرتے وقت نہیں ٹوٹی، اب ہزاروں بھاگتے ہوئے قدموں کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور ٹوٹ گئی۔ ہزاروں منگول سپاہی برفیلے پانی میں گرے اور ان کے جسم ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہلاکو خان کے لیے یہ ایک بڑا نقصان تھا۔ اس نے برقع خان کے خلاف جنگ ختم کر دی اور آذربائیجان لوٹ گیا۔ ہلاکو خان شام اور گولڈن ہورڈ میں شکست کھا چکا تھا، لیکن اسے ایک خوشخبری جلد ہی مل گئی۔ وہ یہ کہ 1264 میں 1264 میں منگول سلطنت کے نئے خاقان کا فیصلہ ہو گیا۔ ارگ بوگ اپنے بڑے بھائی قبلئی خان کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا اور اب قبلئی خان پوری منگول سلطنت کا خاقان بن چکا تھا۔ ہلاکو خان نے 1264 میں ایک الگ اور کورنٹائی یعنی منگولوں کا بڑا ایک اجلاس منعقد کیا اور خود ایل خان کا ٹائٹل اختیار کر لیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو ایل خانی سلطنت کا نام بھی دے دیا۔ ایل خان کا مطلب بنتا ہے ماتحت یا فرما بردار خان، یعنی ہلاکو خان
اس ٹائٹل کے ذریعے قبلے خان کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ اس کا اوبیڈینٹ فرما بردار رہے گا۔ ہلاکو خان کی اہل خانی سلطنت سینٹرل ایشیا میں آمور دریا سے لے کر ترکی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں افغانستان کا بڑا حصہ اور پاکستان صوبے بلوچستان بھی شامل تھا، لیکن ہلاکو خان اس سلطنت کا حکمران بننے کے بعد بمشکل ہی 1 سال ہی زندہ رہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی موت کے قریب وہ زیادہ ہی ظالم ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ وہ جنوری 1265 کے شروع میں شدید بیمار ہو گیا تھا۔ 8 فروری کو اسی سال صرف 47 برس کی عمر میں اس کی موت ہو گئی اور جزیرہ شاہی یا جزیرہ اسلامی پر اس قلعے میں دفن کر دیا گیا جہاں بغداد سے لوٹا ہوا خزانہ رکھا گیا تھا۔ اس کا خزانہ اور 40 زندہ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ دفن کر دی گئی، لیکن آج اس کی قبر اور اس کے خزانے کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے اور اس کی قبر نسکور نہیں ہے۔ ہلاکو خان کی چھوڑی ہوئی اہل خانی سلطنت اس کی موت کے بعد محض 70 برس ہی قائم رہ سکی تھی۔ 1335 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کی جگہ کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ لوگوں، سنو، دیکھو اور جانو میں اب تاریخ کی عظیم سلطنتوں کے روج و زوال کی کہانیاں اور نامور ہیروز کی داستانیں دیکھتے ہیں۔ اگر آگے ایسی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔